السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم بات کریں گے جنگ خیبر کے بارے میں۔ روایت میں ہے کہ 7ویں ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کی سعادت حاصل کر لی تو انہوں نے ارادہ کیا خیبر کی طرف بڑھنے کا اور جہاد کا، کیونکہ خیبر جو تھا وہ یہودیوں کا قلعہ تھا، ان کا مرکز تھا، اور ان سے جو بھی ہو سکتا، جو بھی بن سکتا تھا، وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا۔ جب خیبر کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر بڑھنے لگا تو یہودیوں کو پہلے ہی خبر تھی اور انہوں نے اپنی پکڑ مضبوط بنا لی خیبر پر۔ انہوں نے خیبر کے چاروں طرف جو تھے وہ کھڈے ہوتے تھے، وہ کھود ڈالے، جس کو کھائی کہتے تھے اس وقت میں۔ تو اس سے جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ اندر داخل نہیں ہو پا رہا تھا۔ 40 روز گزر گئے لیکن اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ علی کیوں نہیں ہے، علی کہاں ہے، یہ جنگ اس کے بغیر ادھوری ہے۔ تو ایک اصحابی نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ کیا ہوا اس کی طبیعت کو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی آنکھوں میں درد تھا اور اسی لیے وہ نہیں آ سکے۔ تو نبی پاک نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ، جا کے علی کو بلاؤ۔ جب نبی پاک کا قاصد مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا علی نے کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا نبی پاک کی خدمت میں۔ جب مولا علی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک نے پوچھا کہ اے علی، کیا ہوا، تم کیوں جنگ میں جہاد کے لیے نہیں آئے؟ تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ، میری آنکھیں جو ہیں اس میں درد ہے اور مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے علی، یہ جنگ تمہارے بغیر فتح نہیں ہو سکتی۔ 40 روز گزرنے کے باوجود اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور انہوں نے اپنے منہ سے لباب نکالی اور مولا علی کی آنکھوں پر لگائی۔ اس سے ان کی آنکھوں کا جو درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جب اللہ کے شیر کی آمد خیبر میں ہوئی۔ سب یہودی حیران رہ گئے مولا علی کو دیکھ کر کے یہ محمد کے لشکر میں 18 سال کا بچہ، اور یہ جنگ فتح کروائے گا جو 40 روز تک فتح نہیں ہو پا رہی تھی، یہ بچہ کیا اکھاڑ لے گا۔ ان کا سپہ سالار جو مرہب تھا، اس نے اپنا ایک سپاہی بھیجا کہ جاؤ، جا کے ختم۔ جب وہ سپاہی مولا علی کی طرف بڑھنے لگا تو مولا علی نے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا، اور پھر جب دوسرا سپاہی مرہب نے بھیجا تب بھی اس کا یہی انجام ہوا۔ پھر مولا علی نے للکارتے ہوئے مرہب کو کہا کہ اے مرہب، تو آ جا میرے مرد مقابل، ان سپاہیوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ اور پھر جب مرہب مولا علی کے سامنے آیا تو مرہب نے کہا کہ اے بچے، تجھے محمد نے یہاں پہ مرنے کے لیے بھیجا ہے، شاید تو میرے نام سے، میرے دہشت سے، میرے خوف سے واقف نہیں ہے۔ تو اللہ کے شیر نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپہ سالار اور اللہ کا شیر کہتا ہوں۔ نبی خدا مجھے اسد اللہ یعنی خدا کا شیر کہتے ہیں۔ آج تو توبہ کر لے تو شاید تیری جان بچ جائے۔ تو مرہب ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ تو باتیں بہت ہو گئی، اب چلو نکالو تلوار اور کرو وار مجھ پہ۔ مولا علی نے کہا کہ مرہب، پہلے تو وار کر، ایسا نہ ہو یہ حسرت تیرے دل میں رہ جائے کہ پہلے وار علی نے کیا تھا